السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ لاسٹ ولاگ میں آپ کو بولا تھا کہ بھائی نیکسٹ ولاگ میں ایک سرپرائز دینے والا ہوں۔ صبح ہو چکی تھی جی، ہم نے جانے کی تیاری کرنی تھی، ہالیڈیز پہ جا رہے تھے آؤٹ آف کنٹری۔ ہم نے یہ تھوڑا سا سینڈوچز وغیرہ ریڈی کر لیے۔ چکن میں نے ایک دن پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا کیونکہ نیکسٹ ڈے جو تھا، جس دن ہم نے نکلنا تھا، ٹائم نہیں تھا، اور یہ ہم نے سینڈوچز ریڈی کیے، ان کو میں نے ریپ کیا۔ جو ہماری پیکنگ آلموسٹ پہلے ہی ڈن ہو چکی تھی، گھر والوں نے کر لی تھی، اور کچھ چیزیں رہتی تھی وہ میں نے، یعنی کہ ٹائم بہت ہی زیادہ شارٹ تھا، مطلب کہ فلائٹ ہماری تھی 3:10 پہ، اور ہم نے گھر سے نکلنا تھا 12 بجے، اور میں جو اٹھ تو میں تقریباً 10 بجے گیا تھا۔ کٹنگ وغیرہ کروانی تھی، یہ کٹنگ وغیرہ کروا کے ہم سارا آلموسٹ ہمارا کام ڈن ہو چکا تھا، تو ہم پہنچے لوٹن ایئرپورٹ پہ، اور لوٹن ایئرپورٹ سے ہم نے جانا تھا آگے بورڈنگ کے لیے۔ ہم نے چیک ان آن لائن کر دیا ہوا تھا، ادھر آ کے پھر ہمیں بورڈنگ پاسز ریسیو کرنے تھے۔ اس کے لیے ہم جو ہے ویز ایئر ویز کے بورڈنگ بوتھ پہ پہنچے، ادھر سے ہم نے بورڈنگ پاس ریسیو کرنے تھے، یہ ہمیں بورڈنگ پاس مل چکے تھے الحمدللہ۔ آگے ہم یہ ہے بورڈنگ پاس سکین کر کے آگے ہم جہاں سے ہم نے چیک ان وغیرہ کرنا تھا، اور سامان تو ہمارا سارا چلا گیا تھا، ڈیوٹی فری شاپس میں ہم آ گئے، اور ادھر سے ہم نے کچھ چیزیں وغیرہ دیکھی، لینی تو نہیں تھی، ویسے ٹائم پاس کرنا تھا کیونکہ فلائٹ میں بھی تقریباً کوئی 2 گھنٹے باقی تھے۔ ہم نے ادھر گھوما، لوٹن ایئرپورٹ کا جو ڈیوٹی فری شاپس ہے، کافی بہت بڑا لاؤنج ہے یار، بہت زبردست ہے۔ بڑا ہی مزہ آیا یار، کیونکہ لوٹن جو ہے لنڈن کا بہت بیزی ایئرپورٹ جو ہوتا ہے نا، یورپین ایئر ویز، جتنی بھی ایئر ویز ہیں ساری وہ یورپ کے لیے ادھر سے ہی جاتی ہیں، کیونکہ لنڈن کو جو ہے وہ دوسری ایئر ویز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لانگ رینج جو ایئر ویز ہیں ان کے لیے۔ یورپ کے لیے جو ہے یہ والا جو سا ایئرپورٹ ہے یوز ہوتا ہے۔ ہم نے ادھر بیٹھے برگر کنگ پہ بیٹھ چکے تھے، کیونکہ حلال کچھ بھی نہیں تھا، حرام ہی تھا۔ پھر یہ ہم نے کیا کہ جو ہم نے بنائے ہوئے تھے سینڈوچز وہ کھائے، میں نے بھی کھایا، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب ہمارا ٹائم ہو چکا تھا، ہمارا گیٹ اوپن ہو چکا تھا، اور ہماری ایئر ویز سامنے لگی ہوئی تھی، اور ہم نے نیچے جانے کی کوشش کرنا شروع کر دی جی، لائن میں لگ گئے تھے۔ لائن کافی لمبی تھی، اور یہ ہمارا پلین تھا سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد بالآخر ہم نیچے آ ہی گئے، اور سامنے ہمارا پلین تھا، اور یہ ہم پلین میں بیٹھ گئے۔ پلین جی ٹیک آف کرنے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، اور رن وے پہ جانے کے لیے اس کو سائن مل چکے تھے۔ اب ہم رن وے کی طرف جا رہے تھے، سامنے بھی ویز ایئر لائن کا ایروپلین تھا، اور ہمارا پلین بھی ویز کا تھا۔ یہ جو ہے رن وے پہ آ کے یہ ہمارا پلین جو ہے ٹیک آف کر چکا تھا، اور یہ پیارا لوٹن ہم چھوڑ کے جا رہے تھے 5 دن کے لیے۔ تو اس کے بعد جی انگلینڈ کو ہم نے بائے بائے کہا، اور اس کے بعد یہ جی کافی ہائٹ پہ چلا گیا تھا یار، عجیب سا جو تھا نا سچویشن تھی اس میں، باقی پلینز میں بھی آیا ہوں لیکن اس کا کوئی عجیب ہی حساب تھا، یہ ایک دم سے یعنی کہ اتنا اس نے موو کیا ہے پلین کو، اور ایئر بھی کافی زیادہ تھی، ایئر ٹربولنس بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی، تو میرے دل کو تو بھائی جان کچھ ہو رہا تھا سچی پوچھو تو۔ اور اس کے بعد جی کافی دیر کے بعد جو جہاز ہے کافی اپنی ہائٹ پہ چلا گیا، اور یہ پیارا سا ویو ہم انجوائے کر رہے تھے، اور بہت ہی مزے کا ویو تھا، مزہ آیا، کافی زیادہ مزہ آیا، بہت انجوائے کیا ہم نے الحمدللہ کہ اس پلین کے سفر کو، اور بہت اچھی
ہماری جو جرنی تھی بہت زبردست رہی، کیونکہ جو ہماری فلائٹ تھی وہ تقریباً تھی کوئی 3.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی لوٹن سے البانیہ تیرانہ ایئرپورٹ کی. سو البانیہ کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ تیرانہ ہے، تو ہم نے رات کو پہنچنا تھا، اور اس کے بعد یہ جو ہے نائٹ ویو ہے ادھر کا، اور ہم تیرانہ سٹی میں انٹر ہو گئے تھے. تیرانہ جو ہے نا، تیرانہ بیسیکلی پورا پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. آپ سائڈوں پہ دیکھیں کہ پہاڑ ہے، درمیان میں سٹی ہے. سو الحمدللہ ہم تیرانہ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے، اور تیرانہ ایئرپورٹ پہ جیسے ہی ہم پہنچے ہم نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے خیر خیریت سے ہمیں ادھر پہنچایا. اور باقی بھی مزید آپ کو آگے دکھاتے رہیں گے اور اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. تو یہ ہے کہ اچھا جو تھا سفر بھی اچھا تھا، اور بس یہ تھا کہ یار تھوڑی چیپ ایئر لائن تھی، اندر کچھ کھانا وغیرہ نہیں ملا. کھانا جو بھی آپ نے لینا تھا وہ بائی کرنا تھا. اور یہ ریان ایئر لائن کا بھی جو طیارہ تھا یہ بھی اتر چکا تھا. سو اب جو تھا ہمارا جو پلین تھا نا وہ پہلے آیا تھا. سو ہم نے جو ہے ٹرائی کی کہ ہم جلدی سے جو نکلیں آگے امیگریشن آفس کی طرف. سو امیگریشن ہم نے کروائی، اچھا بندہ تھا، اس نے ہمارا اسٹیٹس پوچھا، اس نے آن لائن ہمارے ای ویزاز چیک کیے، کیونکہ اب ویزاز جو ہے ای ویزا ہو گئے ہیں، سب کو پتہ ہے. سو بائی ٹیکسی والا ویٹ کر رہا تھا، ٹیکسی والے نے کال کی اور ہمیں اس نے پک کر لیا. سو اس کے بعد ہم باہر نکلنے جیسے نکلے، چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، اتنا بڑا ایئرپورٹ نہیں تھا. سو باہر نکلے ہیں تو ایک دفعہ تو جو وائب یہی آئی ہے کہ بھائی ہم پاکستان میں پہنچ گئے ہیں. لیکن جیسے ہم تھوڑا سا آگے جاتے گئے ہیں تو تھوڑا جو ہے ماحول اور ایریا چینج ہوتا گیا. کیونکہ یار اگر دیکھا جائے تو یو کے بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز لائک یورپ کی ادر کنٹریز کے کمپیئر کیا جائے تو کافی خوبصورت ہے یو کے. تو یو کے کا مقابلہ تو یہ البانیہ ہو گیا، ترکی ہو گیا، یہ چھوٹی موٹی کنٹریز تو نہیں کر سکتی نا. سو ہم پہنچے ہیں جی، یہ ماشاءاللہ زبردست ہے. آپ کو میں البانیہ کی جو بتاتا جاؤں کہ البانیہ 60% جو ہے مسلمز ہیں ادھر، اور 40% نان مسلمز ہیں. لائک مسلمز بہت پائے جاتے ہیں، لیکن مسلم ہونے کے باوجود بھی یہاں آپ کو لائک سارے جو البینین وہ آپ کو یہی لگیں گے کہ گورے ہیں بھائی، ٹھیک ہے مسلمز. کوئی حجاب وغیرہ اتنا وہ کامن نہیں ہے ادھر کہ آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ حجاب ہے. اور یہ ادھر سین یہی ہے کہ حلال حرام کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، حلال ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے ادھر، ٹھیک ہے. حالانکہ مسلم کنٹری ہے، اور پب اتنے زیادہ پب ہیں بھائی جان. سوری، یہ جو بیئر والے کلب جو ہوتے ہیں، کلب ریسٹورنٹ سیم ہی، لائک بار اور یہ ریسٹورنٹ سیم ہی ہوتے ہیں. سو یہ ہم جہاں ہمارا اپارٹمنٹ تھا ادھر پہنچ چکے تھے. پہنچنے کے بعد ہم نے سوچا جی بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، تو ہم اپارٹمنٹ سے نیچے آئے، اور اپارٹمنٹ کا بھی آپ کو ٹور کروائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اس ولاگ میں آپ کو جو ہے بتاتے ہیں جی. ہم پھر پہنچے، ہمیں پیزا ایک شاپ ملی، انہوں نے بتایا جی ادھر جو ہے چکن پیزا حلال ہے. سو ہم نے ایک پیزا لگوایا، تو یہ ہمارا پیزا ریڈی ہو رہا تھا. اور پیزا اٹالین پیزا یونانا کہ پیزا جو ہے ایجاد ہی اٹلی کی ہے. اور وہ لائک یورپ پورے میں جو پیزا ہم پاکستان میں کھاتے ہیں موٹی ڈو والا، وہ نہیں ہے بھائی. ادھر تھن کرسٹ لائک ہوتا ہے پیزا، اور تھوڑی سی چیز برائے نام اور چکن برائے نام، اور یہ تھا. اور یہ پیچھے پیزے والا دیکھیں آپ ڈو کیسے وہ گھما رہا ہے، اور یہ ہمارا پیزا ریڈی کر رہا تھا. سو اس کو ہم نے بولا تھا کہ بھائی ایکسٹرا چیز کرنی ہے اور ایکسٹرا چکن کرنا ہے. سو پیزا ہم نے ادھر سے لیا. پیزا ہمیں پڑا جی 1000 لیک کا، ویسے 970 لیک کا تھا، اور 870 لیک کا تھا. اور اس میں جو ہے اس نے 130 لیک اس نے ایکسٹرا چیزوں کے ایڈ کیے. سو یہ والا جو ایکسپیرینس تھا، یہ والا ایکسپیرینس پیزے کا تو بس ایسا ہی رہا کہ جیسے نہ ہونے کے برابر تھا. اتنا مزہ نہیں تھا. جو اس نے اوپر بیزل لیوز جو ہوتے ہیں وہ ڈالے، وہ بس فارغ ہی تھے، مزہ نہیں آیا اتنا خاص.
تو پھر بھی یہ ہے کہ کھانا تو تھا، ٹرائی تو کرنا تھا، پھر ہی پتہ چلنا تھا کہ کیسا ٹیسٹ ہے۔ اور ادھر میرے ساتھ بھائی بہت ایک کینٹ ہو گیا پرینک ہو گیا، وہ سین ہوا کہ میں اندر گیا ہوں، کیچپ کے بغیر تو ہم کھاتے نہیں ہیں اور یہ کیچپ کو طحین سمجھتے ہیں، سو میں نے کیچپ کی جگہ ٹمیٹو پاستا وہ پکڑ لیا، جو پیسٹ ہوتا ہے وہ پکڑ لیا۔ تو یہ ایک میرے ساتھ پرینک ہوا۔ اس کے بعد ہم یہ ایک ڈیزرٹ شاپ ہے ہمارے اپارٹمنٹ کے نیچے ہی، وہ یہ کافی چیپ تھے، 120 لیک کا، لائک 1 پاؤنڈ کا، آپ سمجھ لیں کہ 1 پاؤنڈ کا ایک چھوٹا ڈیزرٹ، بڑا زبردست تھا کیک، منی کیک جس کو کہتے ہیں، اور یہ بکلاوا اور لائک یہ ادھر کی ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں، سویٹس ہیں فیمس، یہ بسکٹ اور شیرہ لائک ہوتا ہے اس میں، اور یہ سارا یہ لائک یہ بتا رہے تھے کہ 10,000 لیک کا جو کے جی ہے۔ سو یہ ہم نے لے لیا۔ اس کے بعد جی ہم یہ کافی چیزیں پڑی ہوئی تھی، برگرز وغیرہ بھی تھے، سینڈوچز بھی تھے، یہ حلال تھے، کہتے چکن حلال ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے جناب والا، اپارٹمنٹ میں ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ اس کے بعد جی ہم نے سونے کی تیاری کی کیونکہ ٹائرڈ کافی تھے۔ سو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، اپنے اپارٹمنٹ کا جو ان سا ویو بھی کروائیں گے اور پورا ٹور کروائیں گے اور مزید البانیہ بھی گھمائیں گے۔ تو یہ تھا جی پیزا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیزا، اور ساتھ ڈیزرٹس وغیرہ، اور وہ کیچپ کی جگہ پہ ٹمیٹو پیسٹ خالی لے کے آئے ہوئے، وہ بھی پڑا ہوا تھا۔ سو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جناب والا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو البانیہ کا ٹور کروائیں گے، ترانا کا، انشاءاللہ اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔